جتنے لوگ آئے ہیں سبھی انہی لوگ کا ہم لوگ جو ہے ٹائم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ صرف ہمارے پاس وقفہ 40 منٹ کا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی کا۔ لوگ تو آتے رہیں گے، تیزی کے ساتھ جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو پھر سے سبھی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ بہت اچھے سے ہوں گے، اور جیسا کہ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے، کہ سیکھنا اور دوسرے کو سکھانا، اور ساتھ ہی ساتھ آیورویدک دوائیوں کے ذریعے جو ان کو پریشانی ہے ان کی پریشانی کو دور کر کے ٹھیک ہے، ذریعہ معاش میں اپنے آپ کو مضبوط بنانا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سبھی نے مل کر ایک قدم اٹھائے ہیں کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ کچھ سیکھے بھی، تجارت کرنے کا طریقہ بھی سیکھے، ساتھ ہی ساتھ کیسے کام کرنا ہے، اور جو ہے مریض کے مرض کو کیسے پہچاننا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھیں۔ اسی کے نسبت سے آج پھر سبھی لوگوں سے دوبارہ ہم لوگ ملاقات کر رہے ہیں۔ تو اسی بیچ جو ہے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی، جیسا کہ جو لوگ پہلے اٹینڈ کر چکے ہیں تو ان لوگ کو پتا ہوگا، حکیم محمد شہنواز صاحب بڑے ہی پیارے انداز سے ہم سبھی کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو ان کو میں ان کا استقبال کروں گا۔ حضرت آپ آئیے اور جو ہے اسٹارٹ کیجئے۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ سبھی لوگ حضرت کے استقبال کے لیے ریئیکشن ضرور دیں تاکہ ان کا حوصلہ ہو، کیونکہ کچھ نہیں ملتا صرف حوصلے کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کچھ نہیں مانگ رہے، بس آپ ریئیکشن کے مادھیم سے، چاٹ کے مادھیم سے حضرت کا استقبال کریں آپ، ماشاءاللہ۔ چلیے حضرت، آپ کا استقبال ہے، آپ آگے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ حضرت تھوڑا 2 منٹ روک کے دیجیے گا۔ اوکے، کیسے کر لوں، تھوڑا دو باتیں کیجیے اس کے بعد۔ گرمی کون تھا؟ چلیے ٹھیک ہے، تو 2 منٹ کے بعد حضرت آ جائیں گے، ماشاءاللہ۔ چلیے دیکھتے دیکھتے 12 لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، جن کو سیکھنا ہے وہی آئیں گے، ہے نا؟ اور جو سیکھے گا وہی آگے بڑھے گا۔ تو الحمدللہ جو ہماری نیت ہے، وہ نیت یہ ہے کہ جتنے بھی علماء کرام دین کی خدمت کر رہے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو حکمت ایک ایسا فیلڈ ہے جس کو سیکھ کر باوقار زندگی گزار سکتے ہیں، اور جو ہے اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اگر جیسا کہ ابھی کا ماحول جو چلا ہے، اگر کوئی بندہ ابھی کے ٹائم امام ہے اور وہ مالی حالات سے مضبوط ہے، تو ان کے لوگ جو مقتدی ہیں ان کو پیر کی طرح مانتے ہیں، لیکن اسی کے بجائے اگر امام غریب ہے، چاہے آپ کے اندر کتنی بھی صلاحیت ہو، آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ امام مطلب بادشاہ ہوتا ہے، اور سبھی لوگ جتنے بھی امامتی کرتے ہیں سب بادشاہ ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں جتنے، سب بادشاہ ہیں، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دین کی خدمت بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ جی دین کی حضرت، خدمت کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے، تاکہ جو لوگ ہمیں نیچ نظر سے دیکھتے ہیں ان کو، ان کی نظر میں ہم ایک جو ہے عزت والا شخص بن سکے۔ ایسے تو ہم عزت والا ہی ہے، لیکن ان کی نظر میں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے آپ کو مضبوط بھی ہو جائیں گے تو ہم کسی کے بھروسے نہیں رہیں گے۔ چلیے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، حضرت ہو گیا آپ کا؟ ماشاء اللہ۔ جی جی ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، ہاں، ٹھیک ہے سر، کنٹینیو کیجیے۔ خیر میٹنگ میں جوائن تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ وعلیکم تمام السلام احباب ورحمۃ اللہ۔ معذرت کا طلبگار ہوں کہ کلاس جو ہے ہفتے کے دن ہونا تھا، مگر کچھ ایمرجنسی کام کی وجہ سے جو ہے میں کلاس نہیں کرا سکا۔ اور کل ہمارے یہاں پہ جو ہے جن کو نائب اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، حضرت مقبول احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے عرس مبارک کی وجہ سے جو ہے کل بھی کلاس نہیں کر پایا تھا۔ تو خیر، کیونکہ وقت ویسے بھی جو ہے کافی گزر چکا ہے اور کلاس کا وقت زیادہ ہمارا ہے نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ باتوں میں وقت ضائع نہ کر کے جو ہے جو باتیں ہیں اس کو ہم اور آپ سماعت کریں۔ تو چلیے خیر، اپنی باتوں کو شروع کرتے ہیں اور تھوڑا ذہنوں کو جو ہے تھوڑا ہم پھر سے قریب کریں، چونکہ جو پچھلی باتیں ہماری گزر چکی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارا ہر آنے والا سبق پچھلی باتوں کو جو ہے یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ جو آنے والا سبق رہے گا وہ ہر سبق جو ہے ہمیں پچھلے سبق سے جو ہے جڑی ہوئی باتیں رہیں گی۔ تو اسی وجہ سے ضروری ہے، چونکہ علم وہی علم ہے، جیسا کہ ہم اور آپ سبھی علماء کرام ہیں تو یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جب تک شروعاتی علم جو ہے اچھے سے اگر ذہن میں نہ ہو تو آگے کا علم جو ہے کہیں نہ کہیں یا تو بہت زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے یا پھر سمجھ کے باہر جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ضروری ہے کہ جو بھی اسباق ہم پڑھتے جا رہے ہیں یا جو بھی باتیں ہم سنتے سماعت کرتے جا رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے ہم اس کو جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر آگے آنے والی بات پچھلی باتوں سے ہی جڑی رہیں گی۔ تو اسی وجہ سے ہر آنے والے سبق کو پچھلے سبق کو جو ہے یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا پہلے ریوائنڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سبق تھا
کہ جس میں جو ہم نے کافی ساری باتیں سماعت کی تھیں. آدھا سبق ہوا تھا ہمارا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آدھا سبق جو ہے باقی تھا، جس کو ہم انشاءاللہ آج جو ہے مکمل طور پہ پورا کر لیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے پچھلی جو باتیں تھیں اس کو مختصر میں تھوڑا سا لوٹا لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اسی سبق کی جو باتیں ہم نے سماعت کی تھیں. سب سے پہلے جو ہمارا جو اسٹارٹنگ ہوا تھا تو وہ ہماری جو ہے تشخیص کو لے کر کے اسٹارٹنگ ہوا تھا کہ بیماری سے کیسے بچا جائے، بیماری کا علاج کیسے کیا جائے. اس طریقے سے تمام باتیں جو ہے ہم نے سیکھی تھی، سماعت کی تھی. اس کے بعد پھر جو ہے جب وہ سبق پورا ہونے کے بعد جب دوسرا سبق ہمارا شروع ہوا تو دوسرے سبق میں جو ہے ہم اور آپ نے جو ہے جو شروعاتی باتیں جو ہے ہم نے آدھی کلاس کو جو سماعت کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ ایک اچھا حکیم کیسا ہوتا ہے، یعنی اچھے حکیم کی پہچان کیا ہے، اس کے اندر کیا باتیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں سے ہم اور آپ جو ہے سب مل کر کے ذہنوں کو قریب کر لیں، چونکہ یہیں سے ہم نے باتیں جو ہے سماعت کی تھی، ہم نے باتیں جو ہے سنی تھی کہ ایک اچھے حکیم کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کیا باتیں پائی جانی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو آگے کا جو سبق ہمارا باقی ہے انشاءاللہ اس کو پورا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کلاس کو جو ہے تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیتے ہیں، دوبارہ پھر سے لوٹا لیتے ہیں مختصر میں کہ جیسا کہ سبق کا ہمارا اسٹارٹنگ یہی ہے کہ ایک اچھا حکیم کیسا ہونا چاہیے. تو اس میں ہم نے سماعت یہ کیا تھا کہ ایک اچھا حکیم صرف علم رکھنے والا نہیں بلکہ اچھی عادتوں اور اعلیٰ اخلاق کا بھی مالک ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر جو ہے اچھی عادتیں ہونی بھی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اخلاق جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ ہونے چاہیے جس سے کہ لوگ ان سے جڑیں اور ان کی باتوں کو پسند کریں، ان کے اخلاق کو پسند کریں. اسی طریقے سے اس میں یہ صفات ہونی چاہیے، صفتیں اس کے اندر جیسے کہ اخلاق کے معاملے میں جو ہے کچھ صفاتی باتیں جو ہم نے جو سماعت کی تھی تو چند باتیں جو ہم نے سماعت کی تھیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے اور بھی بے شمار باتیں پائی جاتی ہیں جو اخلاق میں شامل پائی جاتی ہیں، وہ سب بھی پائی جانی چاہیے. لیکن خاص طور سے جو باتیں ہیں وہ ایک حکیم کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے سچ بولنے والا ہونا چاہیے، یعنی حکیم کی جو زبان ہو وہ بالکل سچ پر مبنی رہے، جو بھی وہ بولیں وہ سچ بولیں، یہ نہیں کہ بڑے بڑے دعوے کریں بلکہ سچ بولنے کی جو ہے ان کی باتوں میں سچائی پائی جانی چاہیے. دوسری جو ہم نے بات جو ہے سماعت کی تھی وہ یہ تھی کہ جو حکیم کے اندر پایا جانا چاہیے وہ تھا دیانت داری، یعنی جو ہے ایمانداری دیانت داری ان کے اندر پائی جانی چاہیے. اسی ہی تیسری بات صبر سے مریض کی بات سننے والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ عجلت میں جلدی بازی میں جو ہے مریض کی دو باتیں سنا اور اس کے بعد جو ہے فوراً جو ہے دوائی دینا شروع کر دیا. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اچھے حکیم کے اخلاق میں یہ بات ضرور شامل ہونی چاہیے کہ مریض کی باتوں کو تمام اس کی جو بھی باتیں اس کی جو بھی پریشانیاں ہیں مکمل طور پہ اور صبر کے ساتھ میں سنیں جب تک کہ وہ اپنی باتوں کو مکمل نہ کر لے. یہ ایک حکیم کے اندر جو ہے یہ بات پائی جانی چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے چوتھی بات کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی کہ کبھی بھی وہ جو ہے فوراً جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں بلکہ جو ان کی تمام باتوں کو سنیں اور پھر سوچ سمجھ کر کے غور و فکر کر کے تب جا کر کے جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ کس طریقے سے علاج کرنا ہے. اسی طریقے سے ہر مریض کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ جو ہے تیز ترار، بہت ہمیشہ غصے میں بھرا ہوا، یا پھر جو ہے ایسا کہ جو گویا کہ جو ہے جب مریض آئیں سامنے تو وہ اپنی باتوں کو رکھنے سے بھی جو ہے ڈر محسوس کریں یا خطرائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے مریض اتنا جو ہے سادہ مزاج ہونا چاہیے اور مزاج کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے عوام کے سامنے، مریضوں کے سامنے، کہ بہت نرمی سے پیش کرے اپنے آپ کو جس سے کہ مریض اپنی تمام باتوں کو، تمام امراض کو، تمام پریشانیوں کو کھل کر کے بیان کر سکے. اسی طریقے سے آخری بات کیا تھی کہ نئی معلومات سیکھتے رہنے والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے اب تک جو ہے سیکھا ہے میرے لیے یہی بہت ہے اور مجھ جیسا کوئی نہیں. یہ کہیں نہ کہیں یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ نہیں تو انسان کو یہی سوچ جو ہے تباہ کر دیتی ہے. لیکن ایک وہ شخص چاہے وہ کسی بھی میدان کا ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، کسی بھی راستے کا کیوں نہ ہو، اگر ہمیشہ وہ اس کے اندر سیکھنے کی خواہش رہتی ہے تو وہ جتنا اپنے کام کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے اتنا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. تو گویا کہ یہ باتیں جو ہے ضروری وہ باتیں ہیں کہ جس کو ہم اور آپ نے جو ہے سماعت کیا تھا کہ یہ ایک اچھے حکیم کے اندر یہ باتیں ضرور پائی جانی چاہیے. اس کے بعد جو آگے بڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ مریض کی بات سننا کیوں ضروری ہوتا ہے، چونکہ یہاں سے جو ہے بات کچھ ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنا، یاد رکھنا ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ مریض کی باتیں جیسے کہ پہلے جو بات آئی کہ مریض کی بات کو تفصیل کے ساتھ میں سنیں، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں. آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے، کس وجہ سے ایسا کہا گیا ہے، کیوں یہ بات جو ہے زیادہ جو ہے اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے، غور کیا گیا ہے، تو وجہ کیا ہے. تو تھوڑا سا مختصر میں ان باتوں کو ہم نے سماعت کر لیا ہے خلاصے کے طور پہ، بس میں ریوائنڈ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مریض کی صرف 2 منٹ کی بات بہت اہم معلومات دی جاتی ہے. اگر آپ ایک بات کو لے کر کے اس کا علاج فوراً اس کو پیش کر دیتے ہیں تو زیادہ تر آپ غلط ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اگر 2 منٹ اگر تسلی کے ساتھ میں اگر مریض کی بات کو سن لیتے ہیں تو اس کی 2 منٹ کی باتیں ہی آپ کو بہت ساری معلومات دے جاتی ہیں. کس طریقے سے، مثال کے طور پر کہ ایک مریض کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے اور حکیم کیا کرتے ہیں کہ فوراً حکیم صاحب دوا دے دیے، تو شاید اصل مسئلہ سامنے نہ آئے، کیونکہ فوراً جو ہے صرف درد کے مطابق جو ہے دوائی دینا یہ اصل مسئلے کو پکڑنا نہیں ہوتا ہے، اصل مسئلے کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے. لیکن اگر وہ مزید سوال کرے، یعنی حکیم جو دوا دینے والے ہیں، جو علاج کرنے والے ہیں، اگر وہ فوراً پیٹ کے درد کو سن کر کے فوراً دوا نہ دیتے ہوئے بلکہ ان کا طریقہ یہ ہو کہ وہ مزید سوال کرنے کی کوشش کریں، اپنی جانکاری کے مطابق وہ جو ہے سوال کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ مثال کے طور پہ سوال کیا ہوتا ہے کہ مریض سے یہ پوچھا جائے کہ درد کب ہوتا ہے، اسی طریقے سے مرض سے دوسرا سوال جب اس کے تعلق سے اس کو جواب مل جائے تسلی بخش، یا پھر اور کچھ ضرورت رہے اسی کے مطابق تو اور سوال کریں. دوسرا سوال اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ کھانے سے پہلے درد ہوتا ہے یا بعد میں درد ہوتا ہے. اسی طریقے سے کھانے کی چیزوں کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے کہ مسالہ زیادہ کھاتے ہو یا کم کھاتے ہو.
इसी तरीके से सवाल और आगे किया जा सकता है कि कब्ज़ रहती है या नहीं रहती है, गैस बना रहता है कि नहीं बना रहता है, पेट जो है फूला हुआ मालूम होता है या नहीं होता है। इसी तरीके से फिर जो आगे और सवालात को आगे बढ़ाते हुए बुखार वगैरह के हवाले से भी कभी-कभी जब अगर कोई बात ऐसी आती है कि जिससे कि ये सवाल भी ज़रूरी रहता है, तो बुखार वगैरह के हवाले से भी पूछा जाता है कि क्या जिस्म में गर्मी जैसी महसूस होती है, बुखार वगैरह आता है। गोया कि इस तरीके से जितनी ज़्यादा तफ़सील के साथ में मरीज़ के साथ सवाल जवाब किए जाते हैं, उतना ही ज़्यादा उसकी बीमारी को बेहतर तरीके से समझा जाता है। तो इसी वजह से सिर्फ जो है एक लफ्ज़ सुन करके कभी इलाज की तरफ नहीं बढ़ा जाता, बल्कि उसके मुताबिक फिर जो है दीगर सवाल जवाब भी किए जाते हैं, जिससे कि असल वजह को पहचानने की कोशिश की जाए, असल वजह जो है सामने आए। तो ये तमाम बातें खुलासे के तौर पे हमने समाअत की थी। तो बीमारी को समझना आसान हो जाता है, यानी जब सवाल जवाब बहुत ज़्यादा कर लेते हैं आप, तो उस वक्त क्या होता है कि बीमारी को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हज़रत स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जी शायद हो रही है, शेयर हो हो रही रही है। होगी। जी। आप तमाम यहाँ पे अगर चाहें तो स्क्रीन पर भी नज़र रख सकते हैं, जिससे कि शायद थोड़ी धुंधली नज़र आ रही होंगी, मगर फिर भी जो है जो मैं बता रहा हूँ, उन बातों को लेकर के थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो गोया कि एक हकीम के लिए जो है बीमारी को पहचानने के लिए सिर्फ़ एक लफ्ज़ से कभी बीमारी नहीं पहचानी जाती, बल्कि मुकम्मल तौर पे सवाल और जवाब के ज़रिए से तब जाकर के कहीं न कहीं बीमारी की हकीकत की तरफ जो है पहुँचा जाता है। उसकी हकीकत से जो है हम उसकी हकीकत को समझ पाते हैं। तो इसी वजह से ज़रूरी है सवाल और जवाब मरीज़ से। उसके बाद जो है तब जाकर के जो है उसे इसलिए मरीज़ की बात को जो है गौर से सुनना भी और फिर उसके बाद जो है सवाल और जवाब के ज़रिए से उसको पहचानना ज़रूरी है। अब सिर्फ़ जो है अलामात जो है असल वजह नहीं होती है। जैसे कि मरीज़ जो है अलामत बताते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या यहाँ दर्द हो रहा है, या वहाँ दर्द हो रहा है। तो ये सिर्फ़ वो अलामतें बयान कर रहा है, और सिर्फ़ अलामतें जो है असल मर्ज़ की जो है मर्ज़ नहीं होता। ये तो सिर्फ़ अलामत है, ये सिर्फ़ पहचान है। जो बातें बताई जाती है, मरीज़ जो आकर के जो है बताता है पहली बार में, तो वो सिर्फ़ अलामतें हैं, वो एक पहचान है कि वो पहचान बता रहा है कि हाँ, मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है। मगर हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये जब आप मुकम्मल तौर पे सवाल करते रहते हैं, गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के कहीं न कहीं आप उस हकीकत की तरफ बढ़ते हैं, असल वजह की तरफ बढ़ते हैं। और इसी में अगर मैं एक मिसाल दे दूँ, तो गोया कि जैसे कि फ़र्ज़ करें कि 2 मरीज़ों को सर में दर्द है। 2 मरीज़ आए हैं, उन्होंने अपना दोनों ने जो है सर के दर्द का जो है मसला बयान किया है। तो दोनों की अलामत जो ये बयान हो रही है, मगर अब सिर्फ़ इस अलामत को लेकर के आप ये नहीं मुकम्मल तरीके से कन्फ़र्म कर सकते हैं कि नहीं, दोनों का मर्ज़ एक जैसा है, जब तक कि आप उनसे दीगर दोनों से अलग-अलग मुकम्मल तौर पे सवाल जवाब नहीं करते हैं। सवाल किस तरीके से कि पहला मरीज़ पूरी रात जागता है। अब मान लीजिए दोनों जो मरीज़ की हालत है कि नहीं है, असल वजह क्या है? सिर्फ़ वो अलामत बयान की है, लेकिन आप अगर सवाल नहीं करते हैं, अलामत की बुनियाद पर अगर दवाई दे देते हैं, तो हो सकता है कि एक को फ़ायदा कर जाए मगर दूसरे को फ़ायदा ना करे। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ उसको जो है एहतियाती तदाबीर, एहतियाती बातें बतानी थी, मगर आप मज़ीद सवाल न करने की वजह से जो है आप उन बातों से उसको आगाह नहीं कर सकेंगे। तो किस तरीके से किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि एक मरीज़, जो 2 मरीज़ आकर के आप अपना जो है सर के दर्द का मसला बयान किया है, और आप उससे जो है मज़ीद सवाल करते हैं, तब जाकर के मालूम ये होता है कि पहला मरीज़ ये कह रहा है कि मैं पूरी रात जागता रहता हूँ। चूँकि सर के मामले में यही सब नींद वगैरह के हवाले से पूछा जाता है, टेंशन वगैरह के हवाले से पूछा जाता है। इस तरीके से दबाव ज़हन में जो है ज़हनी उलझनें, इन तमाम मामलात को लेकर के उनसे सवाल किए जाते हैं। तो जब जाकर के आप अगर पूछते हैं, तब जाकर के पहला मरीज़ अगर ये कहता है कि नहीं, मैं रात भर जागता रहता हूँ, और उसी में दूसरे मरीज़ से जब आप सवाल-जवाब करते हैं, तो ये पता चलता है कि नहीं, दूसरे मरीज़ को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो अब जाकर के मालूम हुआ कि नहीं, दोनों की जो है दोनों के जो मामलात हैं वो मुकम्मल तरीके से अलग-अलग हैं। वालेकुम सलाम। हाँ, हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ, थोड़ा क्लास चल रही थी। 10 मिनट हुआ। इंशाल्लाह। तो गोया कि मैं ये कह रहा था कि इसी तरीके से जब आपने जो है सवाल किया मुकम्मल तरीके से मरीज़ को, तब जाकर के असल मसाइल सामने आए कि नहीं, दोनों की जो परेशानियाँ हैं, अलामत भले से ही एक है, बीमारी भले से ही एक बताई जा रही है, मगर असल बीमारी की वजह दोनों की अलग-अलग है। तो ये मुकम्मल तौर पे सवाल और जवाब के ज़रिए से तब जाकर के जो है उसकी जड़ तक पहुँचा जाता है, और फिर उसके बाद आप जो है बेहतर तरीके से इलाज जो उसके लिए ज़रूरी रहेगा, वो इलाज दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, जो एहतियाती बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जिस मरीज़ ने ये कहा आपसे कि नहीं, रात भर मुझे नींद नहीं आती है, तो अब आप उसको जो है दवाई के साथ-साथ उसकी जो है एहतियाती बातें भी बतानी है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तरीके कि जिससे कि जो है उसका ये नींद वाला मसला भी कहीं न कहीं दुरुस्त हो। तब जाकर के वो मुकम्मल तरीके से आपकी दवाइयाँ जो उसके ऊपर काम करेंगी, और वो मुकम्मल तरीके से फ़ायदा महसूस करेगा। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें मालूम करना ज़रूरी रहता है। लेकिन अगर इसी तरीके से आप अगर मालूम नहीं करते हैं और दोनों को एक ही इलाज दे जाते हैं, तो नतीजा दुरुस्त नहीं हो सकता। इसीलिए हिकमत का उसूल है कि अलामत के पीछे मौजूद असल वजह को तलाश करो। ये हिकमत हमें यही सिखाती है। सिर्फ़ हिकमत जो है दवाई देने का नाम नहीं, बल्कि हिकमत यही सिखाती है कि आप दवाई इलाज के साथ-साथ उस वक़्त इलाज करें कि जबकि आप मुकम्मल तौर पे असल वजह को तलाश करें पहले, और फिर उसके बाद तब जाकर के इलाज शुरू करें। तो इस तरीके से जब आप अगर इलाज शुरू करते हैं, तो आपका इलाज मुकम्मल तौर पे फ़ायदेमंद साबित होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि एक अच्छे हकीम की सबसे बड़ी ताकत, चूँकि हमारी जो क्लास, मैंने इसको रिवाइंड किया है सिर्फ़ आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो क्लास जो रुकी हुई थी, बात जो मुकम्मल किया था हमने,
یہاں تک بات مکمل ہو گئی تھی ہماری کہ اس طریقے سے ہمیں جو ہے تمام مریض سے سوال و جواب کے ذریعے سے اصل وجہ تک پہنچنا ہے، اور جب آپ اصل وجہ تک پہنچ جاتے ہیں تب جا کر کے آپ بہترین طریقے سے مریض کا علاج کر پائیں گے۔ اب ایک اچھے حکیم کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس کی طاقت سب سے بڑی کون سی چیز کے ذریعے سے ایک اچھے حکیم کو جو ہے طاقت ملتی ہے؟ اس کی اصل طاقت کیا ہے؟ اس کو اگر ہم اور آپ جو ہے صحیح طریقے سے اس کو پہچاننے کی اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک اچھے حکیم کی طاقت کیا ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ سمجھتے کیا ہے کہ اچھی دوا دینا ہی صرف حکیم کی طاقت ہے۔ یہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک اچھے حکیم کی کیا ہے طاقت، یہی ہے کہ بس اچھی دوا دے دے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ ایک اچھے حکیم کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ صحیح سوال پوچھتا ہے، یعنی مریض سے صحیح سوال پوچھنا یہ سب سے بڑی اور سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایک جو ہے اچھی طاقت، اچھی معلومات اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ آپ مریض نے جو بیان کیا ہے اسی کے مطابق جو صحیح سوال ہے وہ کریں، نہ کہ پھر آپ جو ہے الگ روٹ اختیار کر کے الگ طریقے سے سوال کریں۔ کیونکہ مان لیجیے کہ میں نے جو ہے یا فرض کریں وہی مثال دوہرا لیتے ہیں تھوڑا، کہ جیسے مان لیجیے کہ مریض نے آپ کو آ کر کے جو سر کے درد کے حوالے سے پوچھا تھا، لیکن آپ اس کو جو ہے کیا کریں کہ سر کے مطابق جو سوالات ہونے چاہیے وہ نہ کرتے ہوئے آپ پیٹ کے مطابق جو ہے سوالات کرنا شروع کر دیے پہلے، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ جو ہے غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، جہاں سے کہ مکمل طور پہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہاں بعد میں باتیں جو ہے پیٹ کے مطابق بھی پائی جا سکتی ہیں، گیس وغیرہ کی وجہ سے بھی سر میں جو ہے بھاری پن ہوتا ہے، سر میں درد وغیرہ ہوتا ہے، مگر یہ بات آگے آئے گی، بعد میں آئے گی۔ اس سے پہلے جو سر کے مطابق جو ہے سر سے ریلیٹڈ جو باتیں جو سوالات ہیں، جب تک ان کو آپ کلیئر نہیں کریں گے تب تک آگے اگر آ جاتے ہیں تو گویا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے آنے کے بعد پیچھے باتیں جو نکل چکی ہیں جو آپ نے نہیں کیا، کہیں نہ کہیں ہو سکتا تھا کہ آگے جو ہے آپ کو وہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نہ دکھائی دے، وہ باتیں آپ کے سامنے نہ آئیں جو کہ اس کی اصل وجہ کو بیان کرے، اس کے سر کے درد کی۔ تو اسی وجہ سے ایک اچھے حکیم کی طاقت صرف اچھی دوا دینا نہیں ہوتا، بلکہ صحیح سوالات کرنا یہ بھی ایک اچھے حکیم کی پہچان اور ایک اچھے حکیم کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اچھے حکیم کی دوسری جو ہے طاقت اور دوسری جو پہچان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ صحیح مشاہدہ کرتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو پہچانتا ہے، اور اسی طریقے سے جلد بازی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک اچھے حکیم کی پہچان اور اس کی طاقت میں یہ بھی بات شامل پائی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی علاج کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرتے ہیں، بلکہ مکمل طور پر اس چیز کو پہلے سمجھنے کی، اس کی اصل وجہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ساری چیزیں کلیئر کر لیتے ہیں تب جا کر کے ان کی جو ایک اچھے حکیم کی جو پہچان ہے، جب ساری چیزیں ان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں تب جا کر کے مناسب علاج کا انتخاب کرتے ہیں۔ ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد تب جا کر کے وہ بہتر علاج، بہتر سے بہتر علاج اب مریض کے لیے کیا ہوگا، کون سی دوائیوں کے ذریعے سے اس کو بہتر فائدہ ہوگا اور کون سی دوائیاں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، کون سے طریقے اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، کن باتوں پر عمل کرانا ہے، کن باتوں سے ان کو جو ہے روکنا ہے، کون سی چیزیں استعمال کروانی ہے، کن چیزوں سے ان کو پرہیز کرانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت تب جا کر کے جو ہے مریض کو بتایا جاتا ہے جب ساری چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ ایک اچھے حکیم کی جو پہچان ہے ان کو جب وہ پہچان کی تمام باتیں جب ان کو آتی ہیں تب جا کر کے وہ اس طریقے سے جو ہے یہاں تک آ کر کے پہنچتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک عملی ثبوت اگر لے لیں تو وہ ثبوت کریں کیا کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس 2 پودے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ہم سمجھیں اس چیز کو کہ اچھے پہچان کس طریقے سے، اچھا پہچان کرنے کے بعد علاج کس طریقے سے بہتر طریقے سے کیا جاتا ہے، تو فرض کریں کہ آپ کے پاس 2 پودے ہیں، دونوں مرجھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ دونوں پودوں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں مرجھائے جا رہے ہیں، دونوں مرجھائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے دونوں مرجھائے ہونے کے بعد اگر آپ دونوں میں صرف پانی ڈالیں تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں کا مرجھانا ایک ہی ریزن نہیں پایا جا سکتا ہے، ایک ہی وجہ نہیں پایا جا سکتا ہے، دونوں کے معاملات الگ الگ ہو سکتے ہیں کہ کیوں مرجھا رہا ہے، کس طریقے سے الگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلا پانی کی کمی سے مرجھایا ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا ضروری نہیں ہے کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ مرجھا رہا ہے، بلکہ دوسرے کی جڑ میں بیماری بھی پائی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جڑ میں کوئی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مرجھا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر صرف پانی کا سہارا دے دیتے ہیں آپ دونوں پودوں کو تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں پودے صحیح ہو جائیں گے، جب وہ مختلف ہیں تو علاج بھی مختلف ہی ہونا چاہیے، دونوں کی وجہ الگ ہے تو وجہ کے مطابق ہی اس کے ساتھ میں جو ہے آپ عمل اختیار کریں گے، تبھی جا کر کے جو ہے دونوں پھر سے جو ہے زندہ ہو سکتے ہیں، دونوں ہرا بھرا ہو سکتے ہیں۔ تو بالکل یہی اصول مریض پر بھی لاگو ہوتا ہے، مریض کے لیے بھی یہی اصول اپنایا جاتا ہے، اسی طریقے کے مطابق تب جا کر کے جو مریض کو سمجھ کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے تو آپ مکمل طور پہ آپ کا علاج کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اچھے حکیم کو کن علوم کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ جو ہے کلاسز میں جو سماعت کرتے آ رہے ہیں اور اب تک جو یہ آگے باتیں چل رہی ہیں، یہ سب وہ تمام بنیادی باتیں ہیں کہ اگر ہم اور آپ نے ان باتوں کو مکمل طور پہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ بھلے سے ہی جو باڈی آرگنس ہیں، جو باڈی پارٹس ہیں، اس کو ہم آگے پڑھیں گے، کون سی بیماری میں کس باڈی کا حصہ کس طریقے سے بیمار ہونے سے اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کو پہچانا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی، مگر چونکہ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ انہی کے ذریعے سے ہی وہ سفر آپ کا طے ہوگا، ہمارا اور آپ کا جو آگے کا سفر ہے آرگنس کو لے کر کے، باڈی پارٹس کو لے کر کے، تو انہی چیزوں کے ذریعے سے ہی ہم آگے کا سفر آسانی سے طے کر سکتے ہیں، انہی چیزوں کے ذریعے سے ہی ان تمام معاملات میں پہچان کی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ ایک اچھے حکیم کو کون سے علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کون سی معلومات ان کو ہونا ضروری ہے، تو اتنی ساری باتیں ہم نے سماعت کی تھی۔ اور اگر آگے تھوڑا سا بڑھیں تو گویا کہ علم حکمت صرف دوائیوں کا علم نہیں ہے، بلکہ ایک اچھے حکیم کو آہستہ آہستہ ان علوم سے بھی واقف ہونا چاہیے، وہ علم بھی معلوم ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جسم کی ساخت
یعنی کہ جو ہے جسم کی ساخت کیا ہے، کس طریقے سے ہیں، کس معاملے میں ہیں، یہ تمام چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے افعال، یعنی جسم کس طریقے سے کام کر رہا ہے، جسم کا فعل کیا ہے، کس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں بھی اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ایک اچھے حکیم کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے بیماریوں کا علم، یعنی بیماریوں کی جانکاری، بیماریوں کا علم بھی پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک اگر وہ بیماریوں کا علم نہیں جانیں گے تب تک جو ہے کیسے پہچانیں گے کہ ہاں یا یہ وہی بیماری ہے یا پھر کوئی دوسری بیماری ہے۔ اسی طریقے سے تشخیص کا علم، یعنی بیماری کو پہچاننے کا علم ہونا چاہیے۔ بغیر پہچانے صرف ان کے مریض کی باتوں کو لے کر کے آپ جو ہے کسی بھی قیمت پر علاج آپ کا جو ہے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ تشخیص کریں، اس کو صحیح طریقے سے جانیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کی غذائیت کا علم جو کہ ہم نے پہلے ہی ان چیزوں کو پڑھا ہے کہ غذائیت کے بارے میں جو ہے مریض سے معلوم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو گویا کہ یہ بنیادی لیبورٹری رپورٹس کو سمجھنے کی صلاحیت یہ کیا ہے، یعنی یہ کہ جو بھی رپورٹس اگر مریض کے پاس پائے جاتے ہیں تو ان کو سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اس کو جاننے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے آپ سب کے ذہنوں میں یہ ضرور آئیں گی کہ چونکہ اس علم حکمت میں جو ہم اور آپ ہیں، تو گویا کہ ہم اور آپ کیا ہیں، عالم دین ہیں، جن میں سے جو ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بہت سارے احباب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جو ہے انگریزی سے کوئی زیادہ وابستگی نہیں ہے، نہ ہی وہ انگریزی زیادہ جانتے ہیں، اور ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو رپورٹس ہوتے ہیں وہ انگریزی میں پائے جاتے ہیں، مکمل طور پہ انگلش میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے جو ہے الحمدللہ وہ بھی طریقے ہیں، وہ بھی راستے ہیں کہ آپ تھوڑا سا آسانی کے ساتھ میں اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے پاس جو راستے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم معلومات ضرور کریں گے جب آگے جو اسباق آئیں گے اور رپورٹس کے مطابق مکمل طور پہ بات ہوگی، تو کس طریقے سے آپ رپورٹ کا بھی جو ہے حل نکال سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو جو ہے آپ عمل میں لائیں گے، انشاءاللہ اس چیز کو بھی سماعت کریں گے۔ تو گویا کہ رپورٹس کی بھی باتیں جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہیں، کیونکہ ہمیشہ صرف جو ہے تجربے کے مطابق ہی ہر مریض کا علاج نہیں کیا جاتا، بلکہ کہیں کہیں پر رپورٹ بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ جیسے کہ فرض کریں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، جیسے مثال کے طور پہ اگر پتھری وغیرہ یعنی کہ اسٹون کا اگر معاملہ رہتا ہے، تو اسٹون کا جو معاملہ رہتا ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے ضروری رہتا ہے کہ اسٹون کے معاملے میں رپورٹ سب سے زیادہ ضروری رہتا ہے، کیونکہ بغیر رپورٹ کے صرف مریض کی باتوں کے مطابق آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں نہیں اس کو اسٹون کی بیماری ہوگی، مگر پھر بھی کنفرم نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹون کے ساتھ میں کئی ساری وجوہات اور بھی پائے جاتے ہیں، کئی سارے معاملات اور بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو ہے پتھری کتنی بڑی ہے، اسٹون کتنا بڑا ہو گیا ہے، کیا علاج مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا، یا مریض کو کتنا وقت دینا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے رپورٹس سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو کہنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر صرف سمجھداری نہیں چلتی، بلکہ کہیں کہیں پر مکمل طور پہ تشخیص کے لیے رپورٹ کی بھی بہت زیادہ سخت ضرورت رہتی ہے۔ ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر جس بیماری کے لیے رپورٹ کی ضرورت ہے، اگر بغیر رپورٹ کے صرف آپ جو ہے اندازے کے طور پہ جو ہے علاج شروع کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مریض کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ بڑے سے بڑے مصیبت میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے رپورٹ کی بھی معلومات بہت زیادہ ضروری ہے، اور رپورٹ کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ ان تمام موضوعات کو ہم آگے آنے والے اسباق میں آسان زبان میں انشاءاللہ ضرور اس کو ایک ایک کر کے ضرور سماعت کریں گے۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں تھی اب تک کا یہ جو ہمارا کلاس جو باقی تھا، میں نے جس کو جو ہے شروعات سے تھوڑا سا ریوائنڈ بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آگے کی جو باتیں ہماری رہ گئی تھیں ان باتوں کو میں نے خلاصے کے طور پہ جو آپ سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ گویا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ایک اچھے حکیم کی پہچان بھی مانی جاتی ہے۔ ایک اچھے حکیم کے اندر کون کون سی باتیں ہونی چاہیے کہ جس سے کہ ایک حکیم جو ہے بہتر طریقے سے لوگوں کے ساتھ میں پیش آتے ہیں، وہ تمام باتوں کو ہم اور آپ نے سماعت کیا، اور اچھے حکیم کے اندر کون سی طاقت ہونی چاہیے اور کون سی صلاحیت ہونی چاہیے، گویا کہ وہ تمام باتوں کو ہم اور آپ نے جو ہے بہترین طریقے سے اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں جو ہم نے کلاس کے طور پہ جو ہے باتیں سماعت کی ہیں، امید ہے کہ ان باتوں کو ہم نے جو ہے ضرور اپنے ذہنوں میں جگہ دی ہوگی اور ضرور ہمارے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو اسی طریقے سے بہتر سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو ہمیں اپنے ذہنوں میں نوٹ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا سفر ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے اس سفر کو مکمل کامیابی کے ساتھ آگے تک بڑھانے کی اور مکمل اس کے تمام مراحل کو جو ہے آسانی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، آمین ثم یہ آمین، جتنے اسکرین بھی پر دعائیں آپ شاید نے جو کی۔ ہے جی اصل ایسا میں ہو رہا ہے، وہ یہ تھوڑا پینسل پہ ٹچ کریں گے تو جی وہ ہو جاتا ہے، لکھا گیا ہے، انجانے میں ہوا ہے وہ۔ ہاں تو یہ اب وہاں جا جی کے جی آپ جی کو جب اسکرین شیئر کریں گے تو آج تو ابھی ہو گیا یہ کلاس، ٹھیک ہے، جی تو کل سے جی انشاءاللہ مجھے اس پینسل کو والا بند کر استعمال دیں گے کرنا آپ۔ پڑے گا۔ جی 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 تو چلے پھر آپ ماشاء اللہ سنبھالیے، سبحان ٹائم اللہ، باقی بہت ہے۔ ہی اچھا کلاس رہا، اور امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ بنے تھے سبھی لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ صرف 2 منٹ بچا ہے، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، صرف 2 منٹ کے لیے، کیونکہ 40 منٹ کا جی ہی کلاس السلام ہے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نذیر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی پوچھنا ہے حضرت؟ جی الحمدللہ آپ کی دعا ہے۔ جی فرمائیے۔ جی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی جی حضرت ابھی فرما رہے تھے جی کہ دو مریض میرے پاس آئے اور جی دونوں مریض کے سر میں درد ہے، جی ٹھیک ہے نا، اور ایک
کو गैस की वजह से दर्द है, एग्जाम्पल, हम्म और एक मरीज ये है कि ज्यादा वो टेंशन की वजह से है, ठीक हम्म है, डिप्रेशन है, टेंशन है, जिसकी वजह से सोचने की बीमारी है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द है, जी और एक वो है जिसको मतलब नींद नहीं आ रही है, जी ठीक है, और हाँ दोनों को तो सर में दर्द है, एक को जगने की वजह से हो रही है सर में दर्द, और एक दर्द है टेंशन किसी चीज के लिए लिया है मरीज। जी तो जो टेंशन जो लिया है तो उसको सर दर्द की दवा ना देने के बजाय उसको डिप्रेशन या टेंशन की दवा दें। कहने का मकसद ही ना हुआ। हाँ बेहतर हजरत फरमाइए। हाँ, पर ब्लड का रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट में आपको जो है कितने परसेंट जो है कितनी खराब थी बताया डॉक्टर ने? हाँ बताया बताया। कितने परसेंट? गवर्नमेंट में दिखाएं क्या? हाँ गवर्नमेंट में इसी पेंसिल वजह भी से लेके लिखा हुआ है। हजरत की में हजरत इंशाल्लाह ये सवाल जो है ना जी इंशाल्लाह जी अगली क्लास में नेक्स्ट पूछेंगे। क्लास में ले लेंगे मौलाना नजीर साहब, जी क्योंकि टाइम नहीं है और उनके पास शायद जी कोई पेशेंट आए हैं तो जिसके लिए रिपोर्ट देख रहे हैं, और जी 40 मिनट हो इंशाल्लाह। चुका है ऑलरेडी। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि सभी लोग अपना कीमती समय देकर आए। तो सभी लोग जो है दुआ कीजिए सबों के लिए कि अल्लाह पाक हम सबों को कामयाबी अता फरमाए, और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू आमीन करेंगे। आमीन और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाले